نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم حاضرین، بھائیوں بزرگوں اور بچوں پتہ نہیں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ سبھی کو اس پروردگار عالم کا انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. ہمیں اور آپ نے اسی چھوٹی بولی کی بات ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، تلاوت کلام پاک کیا، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، جو بھی اپنے وقت لگا صدقہ و خیرات کیے. یقیناً وہ خلوص اور اخلاص ہمارے اندر نہیں تھا اور جو صحابہ کرام کے اندر تھا اور جو اللہ کو مطلوب ہے، لیکن اللہ سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے گا اور دعا مانگیں کہ اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد اللہ کے راوی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم. ابھی یاد سے آپ کا قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بلکہ تلاوت کیا گیا. اس میں پروردگار عالم اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگوں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. یہ اصول ہمیشہ کے لیے دیا گیا، خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، صرف عید یا بقرعید کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اللہ کے حکم سال کے 12 مہینے ہر دن کے لیے، ہر وقت کے لیے ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کی مدد کریں تقویٰ میں اور خیر کے کاموں میں. جہاں بھی ضرورت ہو ہماری کسی بھائی کو، پریشان ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی عورت بیوہ ہے، کسی بھی انداز کا کوئی معاملہ ہے، ہم آپ اس کی مدد کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور شر کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں. زیادتی کے جو کام ہو، ہم دیکھیں کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی ہمارے محلے کا رہنے والا، ہماری بستی کا رہنے والا کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ہم آپ ان کو زیادتی سے روکیں، نہ کہ اس کی مدد کریں. اس سے اللہ منع فرما رہا ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس میں بدوحات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اجود ما يقول في رمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت ہی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. یہ تو ہمیشہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صحابت کا حال یہ تھا کہ بہت عزت مند صحاباؤں سے بھی زیادہ، عزت مند آدمیوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ہوا کرتی تھی. تو معلوم ہوا یہ صحابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ اس لیے تھی کہ کوئی غریب نہ رہ جائے، بھوکا بھوکا سوئے، کوئی یتیموں کی مدد کی جائے، سائلوں کی مدد کی جائے، بھکاریوں کی مدد کی جائے، بھیک مانگنے والے رہ جائے معاشرے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ وسیلہ بنایا اور خاص آپ کو ضرورت تھی کہ کائنات کے اللہ نے آپ کو مدد کی اور بیان بیان کی فرمایا. اس کے طرح آپ تھے جو بھی ہوتا ہے آپ پیڑ پر پتھر مار کے رہتے لیکن آپ کو دے دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا عالم تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کو اشارہ فرمایا، وہ صحیح بخاری کی حدیث تھی. دوسری حدیث میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ من جو شخص بھی اپنے بھائی سے دنیا کی مصیبتوں میں سے من نفس من کرب الدنیا نفس اللہ وقربت من قرب یوم القیامہ، جو بھی اپنے بھائی سے دنیا کی کسی مصیبت کو ٹالے گا، ہٹائے گا، اس کی مدد کرے گا اور اس سے پریشانی کو دور کرے گا، اس کا علاج کرائے گا، اس کو کسی ضرورت میں مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا. جب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی،
وہ پریشان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، وہ چاہے گا آپ کو لے دے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو فرمانے گا بات اس لیے کہ اس نے اپنے بات کی مدد کیا دنیا کے اندر، اس بنیاد پر اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ اس کو رحم پر لا کے مدد فرمائے گا۔ وہ منس کا عالم سے جس طرح اللہ علیہ کی دنیا والا اور وہ دنیا میں اپنے بات کی اوپر آسانی کرے گا اگر طرف کیا ہے طرف کی وسیلے کا ہے اور پوری معاملہ کے ساتھ اس میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اور دونوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان مبارک جو مہینہ گزرا اس میں یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اور سبھی کے دلوں کے اندر اچھے جذبات بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ تھا۔ اس مہینے کے خلاف اور مواصلات کا مہینہ تھا، ہمدردی کا مہینہ، غمگساری کا مہینہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ۔ یقیناً ہم نے اپنی مثال اور خلاقات گزاری اس کو کیا ہے، لیکن صاحب رمضان کے لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جماعت کو اللہ دیتے رہے اور ایسے ہمدردی کا مظاہرہ کریں جس کو لوگوں کو اس کی مدد کریں۔ آج مسلم معاشرے میں اور تمام دنیا کے اندر جو حالات ہیں پریشان ہیں، جو پریشان ہے بہت پریشان ہے، بہت پریشان چل رہا ہے۔ اتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں وہ بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، تو علاج میں پیسہ نہیں ہے۔ اس سے رمضان کے ایک مہینے کی ٹریننگ دیا گیا، اس بات کا ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کے بیماری کی بیمار رہو۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے لیے جذبہ کس قدر تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ جو عرب کا ہے قبیلہ اشعر، اس کے تعلق سے اس قبیلے کے آدمی کو مسافر رضی اللہ عنہ سے حال رسول ہے۔ اس قبیلے کا حال آپ نے فرمایا کہ قبیلے اشعر کے حال ہے کہ جب یہ جنگلوں میں ہوتے ہیں اور قبیلے اشعر کے معنی ہزار آدمی ہوتے ہیں، اگر 500 آدمیوں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے، ہر قبیلے کا سامان ختم ہو جاتا ہے اور 500 لوگوں کے پاس بچا ہوا ہوتا ہے، تو 500 لوگ اپنی چادریں بچھا کر کے اس پر سارا اپنا کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں اور 1000 لوگوں کو برابر تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ مدینے میں بھی اگر ہے، یعنی وہاں آتے بتا دیں مدینے کے اندر بھی اگر ہے اور مدینے کے قبیلے اشعار کے کچھ گھروں میں بھوکمری آ گئی، پریشانی آ گئی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، لیکن اس قبیلے کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی بڑی چادر چاہتے ہیں اور جن قبیلے کے گھروں میں کھانے پینے کا کچھ سامان لا کے اکٹھا کرتے ہیں اور برابر قبیلے کے سارے لوگوں کو جن لوگوں نے دیا کیا اور ان کے بعد ان سب کو برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے جسارت کرنے کو اور کہا منی وقال منہم، وہ مجھ سے ہے اور ان سے، یعنی مجھ سے الگ نہیں ہے۔ یہ بشارت اسلام ہے، یہ خوشخبری تھی کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ نہیں کروں گا اس لیے یہ اور صحیح بات ہے سے آپ سامنے پیش کر کے اور بات ختم کر لوں گا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی کچھ گرما گرمی ہو گئی، بات باری ہو گئی اور تھوڑا تیز کروائی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ زیادہ کر دیا۔ بات تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جلالی آدمی تھے، غصہ آدمی تھے، ان کو زیادہ کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے زیادہ کہا کہ ابو بکر زیادہ کہتے ہیں وہ بڑے لفظ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصہ سے وہاں جانے لگے۔ دیکھیں یہ بتایا گیا، یہ سب سکھایا گیا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے ایک آدمی وہاں سے چلا جائے، نہ ایک لڑنے تک لڑنے ہو جائے، لڑنے پر آبادہ ہو جائے تو معاملہ بچ جاتا ہے، سلجھ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے۔ اب بکرے میرے جگہ عمر کہاں جا رہے ہو، مجھے معاف کر دو، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن عمر لوٹے بھی نہیں چلے گئے، گھر کے اندر جا کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب بکرے نے پیچھے نکل کے گھر کے لگ گئے، جا کر دروازہ بند کرایا۔ عمر رضی اللہ عنہ دروازہ نہیں کھولا۔ اب وہ مایوس ہو کر کہا یہ دروازہ نہیں کھول رہے کہ میں معاف تلافی کروں، میں نے کچھ زیادہ بول دیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو لہٰذا اب کیا کریں؟ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو معاملہ بتاتا ہوں آپ اللہ علیہ وسلم بڑا فائدہ کروا لیں گے۔ دیکھیے کیسا محبت کا ماحول تھا،
بات ہو جانا کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہو سکتی ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن یہ بات ہو جائے صفائی کرنا اور ویسے ہی محبت کو لوٹا دینا یہ اصل ہے۔ تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دیکھ کر کے کہا کہ تمہارے بھائی کا کوئی معاملہ ہو گیا، چہرہ لگتا ہے کہ کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی معاملہ بتایا نہیں۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، دروازہ بند کیا ہوا، تو ان کو احساس ہوا یہ میری غلطی ہے۔ ابو بکر معافی مانگنے رہے تھے، میں چلا ابو بکر گھر تک آئے معافی مانگنے کے لیے، میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے غلطی کی، لوگوں کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، وہ ملازم ہوئے، شرمندہ ہوئے، دروازہ کھول کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے بیان ہے رسول اللہ میرے اور ابو بکر کے درمیان ایسا معاملہ ہو گیا۔ اور ابو بکر جب تیرہ میں باتیں نہیں تھے، میں جانے لگا یہ معافی مانگنے لگے، یہ وہ سنا رہے تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ کا چہرہ اس سے سرخ ہو رہا، آپ ہوتے غصہ ہو رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا۔ ابو بکر نے محسوس کیا کہ عمر تو اپنی طرح چلا رہے ہیں، جو واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اور ابو بکر کے درمیان کیا ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس سے سرخ ہوا جا رہا ہے۔ آپ کچھ بول رہے ہیں لیکن غصے میں ہے اور برابر سب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے غلطی نہیں تھا، میں نے ان کو بتا کہہ دیا، عمر کی غلطی نہیں تھی یا رسول اللہ، آپ اس طرح ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ نے کہتے ہیں محبت صحابہ میں کہ ابو بکر کھڑے ہوئے انہوں نے محسوس کیا یا رسول اللہ کا چہرہ اس سے سرخ ہو جا رہا، کہا رسول اللہ میری غلطی تھی، عمر کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی، میں جانتا تھا، میں نے کہا کہہ دیا عمر کو، آپ فرمائے عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہارے پاس آیا رسول اللہ، اللہ کے رسول بن آیا، تو تم لوگوں نے کہا کذبت، آپ جھوٹ بولتے ہیں، فقلتم کذبت، تم نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ لیکن وقال ابو بکر، اور ابو بکر نے کہا صدقت، آپ سچ کہا۔ تو ابو بکر وہ ہے کہ پوری دنیا جھٹلا رہی تھی، سب جھٹلا رہے تھے، ابو بکر نے میری تصدیق کی، مجھے سچا کہا اور سچا نہیں، اور آسان نفسی ہماری اور میری کمائی کی، میری مدد کیا، میرے ساتھ ہمدردی کیا، اپنے نفس کے لیے اور اپنے مال کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے، جہاں زبان سے کچھ کہنے کی بات ہے زبان سے مدد کی، جہاں آنکھوں سے مدد کی بات ہے آنکھوں سے مدد کیا، اپنا پورا مال قربان کر دیا، یہاں تک کہنے پڑا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا پایا، میں ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں دے سکتا۔ اس طرح احسان کیا تھا، اپنا پورا مال بہت بڑے تعلیم کے رکھے، ان کا نام کرتا تھا ان کے شان کے اندر، لیکن سارے وقت لوگوں نے اللہ کو قربان کر دیا جانے والا ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کتاب میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے تم ان سے ڈرتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، جنہوں نے میری کا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے نفس کے لیے، اپنے مال کے لیے تم ابو بکر سے قربان کرتے ہو۔ افلا تترکونی افلا تعلمونی، نہیں اب اپنی کیا تم میرے لیے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو میں مجبور ان سے بحث مت کرنا، ان سے لعنت مت کرنا، ان سے کوئی بات مت کرنا۔ ابو بکر کا وہ مقام ہے، ابو بکر بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تم جواب نہیں دے سکتے، ابو بکر کا مقام ہے۔ اور اس کے مقام میں ابو بکر نے بات لگا ہمدردی کی، مواسات کیا، غمگساری کی، ہمدردی کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنے جان و مال خرچے سے آپ نے فرمائی۔ اس لیے اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ ابو بکر کسی بھی صحابی کو کچھ بھی کہتے، سب بولے، غصہ ہو جائے، کچھ بھی کہتے، تم جواب نہیں دے سکتے، تمہارے قابل ہے۔ عمر نے جواب دیا آپ غصہ ہو گئے، صرف تمہاری ذات کے سامنے ابو بکر کو ایسا بولے تھی، ابو بکر کو جواب دینے کی۔ تو میرے بھائیوں یہ غمگساری نہیں مل سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کام کرنے کی وجہ سے تھا، اپنا مال قربان کرنے کی وجہ سے تھا۔
معلوم ہوا غم گساری کا، ہمدردی کا، آپس میں محبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، جیسے ابو بکر محبوب ہو گئے۔ اور تمام دنیا کے بعد ابو بکر کے اس اعلان میں مقام شخصی ہے کہ ابو بکر نے ہر ایک حدیث سے اپنے آپ کو اسلام کے قربان کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو گزرا، یقیناً ہم سبھی نے جو بھی ہو سکا غریبوں کی مدد کیا، ہم نے فطرہ، صدقہ، زکات اور تمام صدقات وغیرہ سے، یعنی جو واجب تھے اس سے بھی نفلی صدقات کے ذریعے ہمارا سلسلہ بنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی کا حصہ بنا ہے۔ اسی کی وجہ سے برکتیں ہو رہی ہیں، انہی کے سے پیسہ آتا ہے، انہی کے سے مسائل کرتے ہیں۔ ہم مدد کریں، اللہ ہمارے کرے گا، واللہ سبحانہ وتعالی اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، تو بندہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ کے لیے ہوا تو تم چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے صحابہ نے کہا کہ اللہ آپ مجھے ایسی چیزیں بتا دیں کہ جس کو میں کروں اور اس کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل آمنت باللہ ثم استقیم، کتاب میں اللہ و ایمان لایا اس استقامت کیا کر، جب ملا اوپر ہمیشہ کر، ہمیشہ اللہ کی عبادت کر، ہمیشہ اللہ والا بن جا۔ معلوم ہوا استقامت اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ زکات کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو یا کسی چیز کا معاملہ ہو، ہر ایک پہ استقامت منظور ہے۔ اب یہ سرکار ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے جو کام کریں، رمضان ہم نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو کچھ دے دیا غریب فقیروں کو، رمضان کا مہینہ نماز پڑھ لیا، رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن روزے پڑھ لیا، رمضان کا مہینہ تو اللہ کو یاد کر لیا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرو، یہ مجھے مطلوب ہے اور یہ مجھے پسند ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سبھی کو ہمارے بڑا بہنیں بھی سال ہمیشہ اس کے لیے ہر چیز ویسے ہی نماز کا عمل کریں گی، ویسے ہی تمام لوگوں کی ذکر و خیر کا عمل کریں گی، تلاوت کا عمل کریں گی، اور تو ہو سکے گا اپنے غریب مسکین بھائیوں کے لیے، غریب بھائیوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے اور تمام اس طرح کے ضرورت مندوں کے لیے سب کو کرتے رہیں گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ بہت گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ بہت مہربان ہے، یقیناً گنہگار ہمیں احترام ہے، لازم ہے، شرمندہ ہے، احترام کر کے آپ حضور کرو یار، ہم بہت گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ اپنوں سے عنایتوں سے ہمیں معاف فرما، اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ اللہ کو یہ رمضان مبارک سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی نماز پڑھے روزے رکھے، اے اللہ اتنی جس میں کمیاں ہوئی نقص رہا خامیاں رہی، اے اللہ ہم جانتے ہیں بہت ساری باتیں جو نہیں بول رہے ہیں اپنے بولا نہیں، اے اللہ بہت ساری غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تلاوت کلام کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ
اللہ کو خیرات لے اے اللہ کی وجہ سے نفرت کی مدد فرما اے اللہ سے پریشانی کو ساتھ دے مسائل کو دور فرما دے اے اللہ کاروبار میں استحکام عطا فرما اے اللہ کاروبار چلا دے آج پریشانیوں کا وقت ہے اللہ تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ دنیا کے اندر ملامت سے فرما اے اللہ دنیا کے بعد علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں اے اللہ جنگوں کو روک دے اے اللہ دنیا کے اندر سلامتی کا ماحول پیدا فرما اے اللہ سب کو سکون اطمینان کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سبھی ایک آدم اور حوا کے اولاد ہیں ہمارے مسلمان بھی مسلمان بھی عیسائی بھی یہودی بھی سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں آدم اور حوا کی اے اللہ سب کو مل جل کر کے سکون کے ساتھ اطمینان سے دل واپس کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو شاد فرما اے اللہ ان کے قبروں کو روشن روشن عطا فرما اے اللہ ان کے قبروں کو برکت فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی سرکار اپنے قبروں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جو کسی پریشانی سے زیادہ پریشانی دور فرما ایک بچے کے تعلق سے بچہ ہوا ہے اس کا آپریشن ہوا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سبھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے آپریشن کو ٹھیک فرما دے اے اللہ کو صحیح فرما دے اور صحت عطا فرما دے اے اللہ ہم ایسے جو بھی بیمار ہیں ان کو بیماری سے فائدہ نصیب فرما اے اللہ جو کسی طرح سے پریشان حال ہے کاروبار سے کسی اور سے معاملات سے اے اللہ اپنے بھائی سے بیوی سے شوہر سے جس سے جو بھی پریشان ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا فرما نرمی عطا فرما اے اللہ معاملات کو آسانی سے حل کرنے کو توفیق نصیب فرما اے اللہ آج اپنے طرح سے معاملات کورٹ کچہریوں میں چکر لگانے لگتے ہیں اے اللہ اپنے معاملات کو آپس میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ڈیوٹی پوری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا